یہ وہ آئیڈیالوجی ہے، تم آج اس کو قبول تو کر رہے ہو، اگر تم اس کو چھوڑنا چاہو گے الٹیمیٹلی تمہاری گردن بھی اڑائی جائے گی۔ ایک انجان آدمی بھی اگر یہ بات سن لے، یہ ساری باتیں، تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت صفیہ کا جو واقعہ ہے اس کو دیکھ کر کے بہت پریشان ہوا۔ محمد نے جب حملہ کیا سب کو قتل کر دیا گیا تھا، وہاں پہ ٹینٹ لگوایا، رات کو حضرت صفیہ کو سجایا گیا، حضرت محمد نے ان سے انٹرکورس کیا، اور ایسے اب اس شخص میں کو یعنی بے شرمی کے ساتھ رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا، جو لوگ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں وہ انہیں سرے عام کھلے میں دھوکہ دیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ اسلام میں آ تو رہے ہو لیکن واپس نہیں جا پاؤ گے۔ جس دن اسلام کو چھوڑنے کا فیصلہ کرو گے تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ حضرت محمد صاحب نے یہودیوں کے قبیلے پر حملہ کیا، سارے یہودی مار دیے گئے اور جوان لڑکیوں اور عورتوں کو لونڈی اور سیکس سلیو بنا لیا گیا۔ یہودی قبیلے کے سردار کی بیٹی صفیہ کے پتا، پتی اور بھائی مار دیے گئے۔ اس کے باوجود اسی صافیہ کے ساتھ دوسرے دن ہی ہم بستری کی گئی۔ سنیے سچ والا عبد الحمید اور احمد رضوان کی چرچا۔ ایک نان مسلم کے سامنے جو شخص اسلام پیش کر رہا ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا ہے، تو کیا یہ پیش کرنے والے پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو بتا دے کہ دیکھو بھئی یہ وہ آئیڈیالوجی ہے، تم آج اس کو قبول تو کر رہے ہو، اگر آنے والے کچھ سمے بعد اگر تم اس کو چھوڑنا چاہو گے تو تمہارے لیے ایگزٹ نہیں ہے۔ جی بالکل بالکل یہ ہونا یہ چاہیے نا، بات نہیں کہی ہونا چاہیے نا، یہ بات نہیں کہی، ہونا بالکل چاہیے صحیح نہیں کہا، چاہیے، بالکل یہ کیونکہ کہنا اگر چاہیے۔ تم نے جو ہے آگے چل کر اس کو چھوڑنا چاہا تو پھر یا تو تمہارے لیے جو ہے ہر طرح کا بائیکاٹ ہوگا یا پھر الٹیمیٹلی تمہاری گردن بھی اڑائی جائے گی، جی جی بالکل بالکل ہے صحیح نا۔ جی۔ تو اب اچھا اگر ایک اس بات، کے بغیر جو ہے جو لوگ جو ہے اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کھلا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ ڈیسیٹ وہ دھوکہ دینا ہے۔ اچھا ایک تو بات اس اور سے میں بڑا کہنا دھوکہ چاہتا اور ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے بتائیے انسانی تاریخ کا؟ اب جی 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 اب حمزہ بھائی جیسے آگے آگے اب بولیے آپ۔ جیسے مثال کے طور پہ تقریباً 2 سال سے میں حضرت صفیہ کا جو واقعہ ہے جی اس کو دیکھ کر کے بہت پریشان ہوا، اور میں نے اس کی تحقیق شروع کی تو مجھے بخاری میں جو حدیث ملتی ہے، آتھینٹک حدیث، وہ یہ کہتی ہے کہ حضرت محمد نے جب حملہ کیا یہودیوں پہ اور پورا قبیلہ ختم کر دیا گیا، اس سے پہلے حضرت صفیہ کے باپ کو، ان کے چچا کو، ان کے بھائی کو، سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب حملہ ہوتا ہے صبح کے وقت اور وہ عجیب و غریب انداز سامنے آتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ایک دم سے وہ اپنے کاموں سے نکل رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا تو حضرت محمد جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ جا کر کے نعرہ لگایا کہ ہم جس جگہ پہنچ جاتے ہیں وہاں کی رات، وہاں کا دن سیاہ ہو جاتا ہے یا رات سیاہ ہو جاتی ہے، یعنی گویا کہ لوگوں کی شامت آ جاتی ہے۔ یہ جملہ استعمال کیا حضرت محمد نے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کی فوج آ گئی ہے تو وہ چلا کر کے بھاگے گئے، محمد آ گیا، اس نے کہا کہ محمد لشکر دے کے آ گیا۔ یہ ماحول وہاں کا بنا۔ پھر اس کے بعد ان سب کو قتل کیا گیا اور لونڈیاں بنی، حضرت صفیہ بھی اس میں تھیں۔ وہ ایک صحابی آئے، حضور سے کہا انہوں نے کہ میں ایک باندی چاہتا ہوں، حضور نے کہا جا کے لے لو۔ انہوں نے ان کو پسند کر لیا، 18 سال کی ان کی عمر تھی، اور کنانہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور بہت خوبصورت تھی اور بالکل نئی نویلی دلہن تھی، شادی حال ہی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کسی نے آ کر کے، لوگوں میں حسد جلن ہوتا ہے، کسی کو حسد پیدا ہوئی کہ یار اس کو اتنی خوبصورت کیسے باندی مل گئی۔ اس نے آ کر کے حضرت محمد سے کہا کہ ارے بھائی وہ تو بڑی خوبصورت ہیں اور قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور وہ ان کے شاعر نشان نہیں ہے، آپ کے شاعر نشان ہے، تو آپ نے اس کو کہاں سے دے دیا؟ حضرت محمد نے جب سنا ان کی خوبصورتی کے بارے میں تو ان کو بلوایا، دونوں کو بلوایا، دیکھا تو واقعی وہ حسین تھی۔ تو حضرت محمد نے ان سے کہا کہ بھائی تم ان کو میرے لیے چھوڑ دو اور تم دوسری لے لو۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ان کو 7 خوبصورت باندیاں دے کر کے راضی کیا اور ان کو اپنے لیے پسند کیا، پھر ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد ان کی آزادی ہی کو انہوں نے کہا یہ تمہارا مہر ہے، اور ان سے نکاح کر لیا۔
اور ان کو سلیم کے گھر میں آزاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے حمزہ بھائی؟ ذرا ایک جملے میں بتائیے، آزاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بس کہہ دینا کہ تو آزاد، یہ طریقہ ہے؟ نہیں، وہ حدیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے میرے گھر والوں کو سب کو قتل کر دیا اور جان سے مار دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے باپ نے یہ حرکتیں کی، ایسا کیا، اس لیے اللہ نے اسے قتل کر دیا، اور تم چاہو تو میں تم کو، تم اگر اسلام قبول کر لو تو تم میرے نکاح میں آ سکتی ہو سکتا ہے کہ نہ قبول کرو تو میں تم کو جانے دوں اور جا کے قبیلے سے مل لو. انہوں نے کہا کہ میرے قبیلے میں بچہ ہی کون ہے، نہ میرا بھائی بچہ ہے، نہ قبیلے کے لوگ بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کا عالم تھا. انہوں نے اسی کو بس ٹھیک سمجھا، چلو بھائی اسلام قبول کر لیتے ہیں، کم سے کم زندگی بچ جائے گی. تو یہ اس کی تفصیل ملتی ہے. خیر انہوں نے ان سے نکاح کیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی عدت جو ہے وہ سلیم کے گھر میں گزاری، تو صرف ایک دن کی تھی. یعنی ان کو حیض آ رہا تھا، منسز آ رہے تھے، اور اس کے بعد ہی فوراً وہ پاک بھی ہو گئی منسز سے. اب سمجھ میں یہ بات نہیں ہے بالکل. اور پھر جو ہے پاک بھی ہو گئیں، اور پھر جو ان کی عدت بھی پوری ہو گئی، ان کے ساتھ جو ہے پھر مجامعات بھی کی گئی. وہ سب کچھ ہو گیا. تو اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ قرآن کی آیت کہتی ہے سورہ بقرہ کی کہ اگر کسی کی موت ہو جائے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ کسی کی اگر موت ہو جائے اور بیوہ ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے. ویٹنگ پیریڈ اس کا 4 مہینے 10 دن ہے. علماء نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ 3 مہینے کے آس پاس تو اس کی عدت اصل میں ہوئی، اور کچھ حصہ اس کا سوگ منانے کا ہے کہ لوگ یہ الزام نہ لگائیں کہ اتنی اتاولی ہو رہی تھی کہ فوراً دوسری شادی کر لی، پچھلے شوہر کو بھول گئی. حمزہ بھائی وہ بھی بتا دیں آپ کے انہوں نے ان کو ٹینٹ لگا کے ان کے ساتھ جو سیکس کیا تھا اسی رات میں، وہ بھی بتا دیں، وہ مس ہو گیا. جی میں بتا رہا ہوں. تو اس میں بھی یہ ہوا کہ انہوں نے، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے. دوسری آیت جہاں مطلقات کا ذکر ہے کہ جہاں پہ عورتیں اپنے حیض سے مایوس ہو جائیں ان کی، اور جو نابالغ بچیاں ہیں ان کی شادی اگر ہوئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو وہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. بولا کہ 3 مہینے سے کم عدت نہیں ہے. اور اس میں مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے. اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ 3 مہینے کی مدت سے کم میں یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ اس کا پیٹ صاف ہے یا نہیں ہے دوسری شادی کرنے کے لیے. یہ تفصیل مجھے ملتی ہے پوری، لیکن سمجھ میں میرے نہیں آتا کہ باندی کے واسطے بعد میں اصول بنایا گیا. لگتا ہے حضرت محمد کی اس عمل کو دیکھنے کی وجہ سے بنایا گیا ہوگا کہ باندی اگر آپ کے قبضے میں آ جائے اور اس سے آپ سیکس کرنا چاہیں، وہاں نکاح کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، بغیر نکاح کے آپ سیکس کر سکتے ہیں، تو صرف ایک حیض آنا کافی ہے. منسز ایک دفعہ اگر آ گئے تو یہ مان لیا جائے گا کہ ٹھیک ہے اس کا استبراء رحم ہو گیا، یعنی اس کا پیٹ صاف ہے، کوئی بچہ نہیں ہے. تو یہ دو ڈبل جو اسٹینڈرڈ ہے یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا. خیر کئی علماء سے پوچھا، 2 سال سے میں علماء سے پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میڈیکل سائنس کے مطابق یہ بات تو طے ہے کہ اگر کسی کو منسز ایک دفعہ بھی آ گیا تو اس کے پیٹ میں حمل نہیں ہے. لیکن ایکسیپشنز بھی اس میں ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے اندر بچے دانی میں ورم سوجن آ جاتی ہے، سوئلنگ. اس سوئلنگ کی وجہ سے عورت کے یعنی جو حیض ہے، منسز کا خون، وہ اس کے اندر بچا رہ جاتا ہے، نکل نہیں پاتا. اور جب مرد اس سے انٹرکورس کرتا ہے بعد میں تو حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور بعد میں کسی وقت وہ بچا ہوا خون باہر نکلتا ہے تو عورت سمجھتی ہے کہ شاید مجھے منسز آئے، اصل میں وہ پہلے والے منسز کا بچا ہوا خون ہوتا ہے. تو اس میں اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے. اگر 3 مہینے کی پوری مدت نہیں گزارتی، 3 مہینے میں تو تقریباً معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں معلوم ہوتا. تو اس بات کا پورا چانس اس وقت تھا جب حضرت محمد نے ان سے انٹرکورس کیا، اور دوسرے ہی دن مدینے واپس لوٹتے وقت
ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگوایا، رات کو حضرت صفیہ کو سجایا گیا اور سنوارا گیا، ان کے ٹینٹ میں بھیجا گیا، حضرت محمد نے ان سے انٹرکورس کیا. تو میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ جس کا شوہر پہلے باپ بھائی وغیرہ کو قتل کیا گیا اور شوہر 2 دن پہلے مارا گیا، اور کیسے مارا گیا کہ حضرت محمد نے کہا، ان سے پوچھا کہ تمہارا خزانہ کہاں ہے یہودیوں کا. انہوں نے لا علمی ظاہر کی، مجھے نہیں معلوم. تو حضرت محمد نے صحابی کے حوالے کیا کہ اس کو ٹارچر کرو. تو ان صحابی نے، حدیث میں ملتا ہے، آتھینٹک حدیث میں، کہ انہوں نے لوہا جو ہے کچھ بنا کر کے گرم کر کے اور تپا کر کے ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا کہ یہ بتا دیں. تب بھی انہوں نے انکار کیا کہ مجھے نہیں معلوم. آخر وہ بالکل بے ہوش ہو گئے اور بدحال ہو گئے. پھر بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا. اس طرح سے اس شخص کا شوہر قتل کیا گیا. اس عورت سے 2 دن کے بعد ہی انٹرکورس، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس عورت پہ کیا گزری ہوگی؟ سوگ بنانے کا موقع بھی اس کو نہیں دیا گیا. تو یہ مجھے اس چیز نے بہت پریشان کیا اور میں نے بہت چاہا اس کو سمجھنا علماء سے، تو مجھے گول مول جواب ملا. پھر ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ عدت جو ہے اگر 3 مہینے کی ہے مسلمان عورت کے واسطے، اور ان کو حضور آزاد کر چکے تھے، نکاح کر چکے تھے، اس کے بعد گزاری عدت، تو وہ عدت ان پہ قرآن والی عدت لاگو کیوں نہیں کی گئی؟ 2 دن کے بعد ہی کیسے وہ پاک ہو گئی؟ تو جواب مجھے یہ ملا کہ یہاں پہ باندی جو ہے، ان پہ باندی والا استبراء رحم، یعنی جو عدت گزارنے والا ہے، وہ لاگو کیا گیا. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ نکاح کرنے کے واسطے آزاد عورت والا اصول لیا گیا، آدھا قانون یہاں سے لیا گیا، اور سیکس کی خواہش پوری کرنے کے واسطے جو غلام عورت کی جو عدت رکھی گئی ہے، صرف ایک منسس، وہ اس کو آدھا وہاں سے لے لیا گیا. تو یہ کس قسم کی لاجک اس کے اندر سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو یہ بات تھی جس نے مجھے پریشان کیا، کافی آج تک پریشان ہوں اس کی وجہ سے. دوسری چیز یہ کہ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت اچھا اس میں کیا کیا کہ بہت ساری حدیثیں لگتا ہے کہ چاہے بنائی گئی ہوں چاہے واقعی ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں یہ ملتا ہے کہ بڑی تعریف کی جاتی ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ حضرت صفیہ جو ہیں انہوں نے تو حضور سے بعد میں بڑی محبت کی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ سے پہلے آپ میرے لیے بہت ہی سب سے ناپسندیدہ انسان دنیا میں میرے لیے تھے، لیکن بعد میں پھر آپ کا اخلاق دیکھ کر کے آپ سے اچھا انسان مجھے کوئی نہیں دنیا میں ملتا. اور انہوں نے چاند دیکھا تھا کہ چاند ان کے گود میں گرا، تو یہ سمجھا گیا کہ حضور سے ہی ان کی شادی ہوگی. سب چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کون سے اخلاق لکھے تھے انہوں نے کون سے اخلاق دیکھے تھے. جی واقعہ سن کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، روح کانپ گئی. ایک انجان آدمی بھی اگر یہ بات سن لے، یہ ساری باتیں، تو وہ اس کے اوسان خطا ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور ایسے شخص کو یعنی بے شرمی کے ساتھ رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں ذرا دیکھیں. اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے کہ مجھے ابن حبان کی حدیث ملتی ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. وہ حدیث کہتی ہے کہ میں کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ سے مجھے بہت غصہ تھا، نفرت تھی، ناپسند کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے باپ کو، میرے بھائی کو اور میرے شوہر کو قتل کر دیا. اور محمد صاحب جو ہیں وہ مجھے بڑا جو ہے عذر پیش کرتے تھے، اور جو ہے ایک طرح سے مجھے منانے کی کوشش کرتے کہ بھائی کیا کریں، تمہارے باپ نے یہ کیا، یہ کیا، تو مجبوراً ایسا مجھے کرنا پڑا. پھر آخر میں میرے دل سے ان کی وہ نفرت نکل گئی. میں نے علماء سے جب یہ کہا کہ جس وقت ان سے صحبت کی گئی پہلی بار، دوسرے دن ان کی شوہر کو قتل کرنے کے بعد، یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اس وقت انہیں حضرت محمد سے نفرت تھی. جی جو عورت نفرت کر رہی ہے اس کی رضامندی جو ہے وہ ہوئی نہیں سیکس کے لیے، سوائے اس کے اب کہا جائے کہ ایک مجبور عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا، اور انہوں نے ان سے سیکس کیا. کس منہ سے سیکس کیا؟ جو یہودی مذہب ہے اس کے اندر بھی کم سے کم اتنا، حالانکہ وہاں بھی بہت زیادتیاں ہیں، وہاں یہ ملتا ہے کہ اگر تم نے کوئی باندی تمہارے ہاتھ لگی جنگ جیتنے کے بعد، تمہیں پسند آ جائے تو فوراً شادی مت کرو، اس کو 1 مہینے اس کے سر کے بال مڈا دو، اور اس کو
तनहा छोड़ दो, ताकि वो अपने जो लोग मारे गए हैं, कत्ल किए गए हैं, उनका शोक मना ले, मातम कर ले उनका। तो उसके बाद दूसरी बातें कही गई हैं। यहाँ दूसरे दिन ही ये सब कैसे किया गया, तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको छांट छांट करके किताबों में लिख करके यूरोप में उन्हें तकसीम किया जाता है, पूरी तफसील सामने नहीं आ पाती। यानी यही रोज अव्वल से यही होता रहा है और आज भी यही हो रहा है। जी, हमजा साहब के लिए कमेंट आया है, उनके तकाजों के मुताबिक इस्लाम को पेश किया जाता रहा है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हों और जो है वो इसके नरगे में आ जाएं, इसके झांसे में आ जाएं, धोखे में आ जाएं। धोखा दे दे कर जो है लोगों को इस्लाम की तरफ जो है वरगलाया जाता रहा है। ये जो है इस्लाम और इस्लामियों का ये जो है वतीरा रहा है शुरू ही से। जी जनाब, मैं सिर्फ जी हमजा साहब, भाई जी हमजा भाई के लिए एक सवाल है, ये कमेंट में आया हुआ कि आप जो तफसीलात लौंडी और पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, आज के मुसलमान भी बहुत कुछ इवॉल्व हो गए हैं एज ए कम्युनिटी, और इस तरह की कोई भी चीज आज मुस्लिम कम्युनिटी में दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिस में नहीं है। तो बार बार इस तरह का डिस्कशन करने का आज क्या मंशा है, ऐसा पूछ रहे हैं। जी, मैं बताना चाहता हूं कि जहां जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत हो करके इस्लामी निजाम नाफिज कर दिया जाता है, मसलन ISIS जिसको दाइश कहते हैं, ये तंजीम मुसलमानों की अलकायदा से ही निकली, और उनका ये कहना है कि जो असल इस्लाम 1400 साल पहले था दुनिया में, हमें उसे नाफिज करने का हुक्म है। इराक के और शाम के इलाके में उन्होंने वहां पे ये हुकूमत कायम भी कर ली थी और बहुत हंगामा मचाया उन्होंने। तो उनके लिए वो जो असल इस्लाम पहले शुरू में आया था, उसमें बांदी का भी पूरा सिस्टम था, सारी चीजें थी, उसको उन्होंने नाफिज किया था। आज भी जहां जहां उनका बस चलता है वो उसको नाफिज करते हैं। बोको हराम जो है वो भी यही काम करती है और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो भी करती हैं। मैंने जब उलमा से पूछा तो पहले तो देवबंद के उलमा से, तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि नहीं वो ये एंटी इस्लामिक है और सब जो हरकतें करते हैं। उनसे मैंने कहा कि ये जितनी भी चीजें करते हैं सबका सबूत इस्लाम में मौजूद है। हजरत मोहम्मद के जमाने में, उसके बाद सहाबा किराम के जमाने में कि सब चीजें हुई हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो एंटी इस्लामिक हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं उसकी पहली शर्त ये है कि वो इस्लामी हुकूमत कायम हो, पूरा निजाम कायम हो। तो मैंने उनसे बताया, हमने कहा निजाम पूरा उन्होंने कायम कर लिया, शरीयत नाफिज कर दी, उसके बाद क्या कहने उनका कोई अमीरुल मोमिनीन है। हमने कहा जी, उन्होंने अपना अमीरुल मोमिनीन मुंतखब कर लिया। तो कहने अगर ये सब कुछ कर लिया है तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। जो हमजा भाई बात ये हुई कि बहुत से मुसलमानों को ये भी नहीं पता कि असल इस्लाम है क्या। कि असल इस्लाम यही है, जो कुछ हम बताते हैं, जो कुछ जो है हम देखते हैं, दिखाते हैं, यही इस्लाम है। ये मुसलमानों की मेजॉरिटी इस इस्लाम को नहीं जानती। हम वही तो जो है उनकी नॉलेज रखते हैं ना, उनकी नॉलेज में। अच्छा एक बात, हाँ अब एक बात, तो वहां पे उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं फिर अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर तकाजे पूरे हो गए हैं तो सही है। एक तो ये, दूसरी चीज ये कि जिस वक्त दाइश ने अपनी हुकूमत कायम की थी और यजीदी फिरका जो था, वहां की जो औरतों को वो समझते थे कि ये बांदी हैं हमारी, उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे। तो BBC ने एक डिटेल दी थी एक बच्ची की, 14 साल या 15 साल की बच्ची, बहुत दुबली पतली सी। जब वहां से वो आजाद होकर के चली गई, छूट के निकल गई उनके हाथ से, उसने बाकायदा बयान दिया था। तो उसने ये कहा कि जिसके हवाले मुझे किया गया था, जिस मुसलमान के हवाले, मुजाहिद के हवाले, तो वो नमाज पहले पढ़ता था 2 रकअत, उसके बाद मेरे साथ सेक्स करता था, मुझे रेप करता था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो जब मैं उससे कहती थी कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे साथ ऐसा मत करो, तो कहते थे नहीं मैं अपने खुदा को खुश करने के लिए करता हूँ, ये मेरी इबादत है, इसीलिए मैं नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारे साथ ये करता हूँ। अब जिन साहब ने मुझसे सवाल किया था उनको मेरा ये जवाब है। और जहां जहां पे कभी भी क़यामत तक इस्लामी हुकूमत शरीयत के साथ नाफिज हो जाएगी, वो पूरा इस्लाम नाफिज करेंगे, वो सिलेक्टिव नहीं होंगे। आप एक अच्छे इंसान होंगे, आप चाहते होंगे कि इसमें से अच्छी अच्छी चीजों को ले लिया जाए, हम भी इसके हक में हैं,
हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि अगर आपने किसी किताब को खुदा का कलाम मान लिया है तो खुदा गलती चूंकि नहीं कर सकता, लिहाजा जहां जहां पे हमारी अक्ल हमें कोंचे लगाती है कि भाई ये गैर अखलाकी चीज है, ये ठीक नहीं है, ये गैर इंसानी है, तो वहां पर आपको चुप करा दिया जाता है कि आपके अक्ल का धोखा है। हो सकता है कि 2000 साल के बाद आने वाले इंसानों की अक्ल बहुत अच्छी हो जाए और समझ में उनके आ जाए, लिहाजा इस पर आप सवाल मत कीजिए, नाफिज वही होगा जो अल्लाह उसके रसूल ने कह दिया है कुरान के अंदर। इसलिए आपके पास, हाँ एक मिनट, इसलिए आपके पास चॉइस खत्म हो जाती है सिलेक्ट करने की। जी हाँ, जी फरमाइए। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि असल इस्लाम वो नहीं है जो आपके मुल्ला मौलवी आपको बताते हैं, बल्कि असल इस्लाम वो है जो हम इनको बताते हैं। यही है ना? यानी इस्लाम का असली चेहरा, इस्लाम का जो है कि रियलिटी हम बताते हैं उनको, और इनके मुल्ला क्या करते हैं, इस चेहरे पर पर्दे डाल डालकर, शुगर कोट कर कर, जहां जहां इसके घपले हैं, इसके ऐब हैं, उनको छुपा कर वो इस्लाम को बड़ा खूबसूरत जो है बनाकर पेश करते हैं, और हम इस्लाम की रियलिटी लोगों के सामने रखते हैं। तो दोस्तों, सुना आपने, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।